بدر کی لڑائی پیش آئی، یعنی غزوہ بدر۔ اس لڑائی میں تقریباً 1000 کافروں کے مقابلے میں صرف 313 مسلمان تھے، یعنی کافروں کی تعداد 1000 تھی لیکن مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں صرف 313 تھی۔ مسلمانوں کے پاس لڑائی کا پورا ساز و سامان بھی نہ تھا، لیکن یہ مٹھی بھر مسلمان اللہ کی راہ میں ایسے جوش سے لڑے کہ انہیں ہتھیاروں یا تعداد کی بھی پرواہ نہ تھی۔ ہاں، ان میں اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ معجزاً تھا، یعنی ان میں اللہ کی راہ میں جان قربانی شہادت کا جذبہ جو ہے ان کی رگوں میں دوڑتا تھا، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو فرض اولین سمجھتے تھے۔ ان صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، یعنی غزوہ بدر کی لڑائی میں۔ اگلے سال غزوہ احد میں بھی مسلمان غزوہ بدر کی طرح اس بے جگری سے لڑے، یعنی بہادری، بے جگری کا مطلب ہوتا ہے بہادری سے لڑے، کہ کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایک اتفاقی غلطی کی وجہ سے لڑائی کا پاسا پلٹ گیا۔ اب وہ اتفاقی غلطی کیا ہوئی تھی؟ غلطی یہ تھی کہ قریبی پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس غرض سے کھڑا کیا کہ وہ کافروں کو مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے آ کر حملہ کرنے سے روکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ کسی بھی حالت میں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ کفار واپس بھاگے تو تیر اندازوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ ان کا خیال تھا کہ کافروں کو شکست ہو گئی ہے اور مال غنیمت سمیٹنے کا وقت ہے، لیکن کافروں نے گھاٹی کا چکر لگا کر پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے افراتفری پھیل گئی۔ مزید غضب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ اس پر بعض مسلمانوں نے سوچا کہ اب لڑائی سے کیا حاصل۔ وہ اپنی اپنی تلواریں لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پہلی اتفاقی غلطی یہ ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ کا جو ہے وہ پورا ایک لائحہ عمل طے کیا جاتا ہے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس غرض سے کھڑا کیا تھا کہ وہ کافروں کو مسلمانوں پر پیچھے کی طرف حملے سے روکیں گے اور تیر چلاتے رہیں گے تاکہ کافر پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں۔ اور کافروں کو ساتھ ساتھ تیر اندازوں کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ کبھی بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی جب تک یہ ڈکلیئر نہ ہو جائے، یہ واضح نہ ہو جائے کہ جنگ جیت لی گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی کفار واپس بھاگنا شروع ہوئے تو تیر اندازوں نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ کافر جو ہے وہ شکست کھا کر واپس بھاگ چکے ہیں اور مال غنیمت جمع کرنے کا، یعنی مال غنیمت جنگ میں بچا ہوا جو بھی سامان ہوتا ہے اس کو سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن کافروں نے کیا کیا؟ گھاٹی کا چکر دوبارہ لگایا، اور جب مسلمانوں نے جنگی حکمت عملی کے تحت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر چلانے کا کہا تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے، تو پھر کافروں نے دوبارہ پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ وہاں کوئی تیر انداز تھا ہی نہیں جو انہیں روکتا۔ اس اچانک حملے سے افراتفری پھیل گئی۔ مزید اس پر غضب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ اب آپ کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے جو آپ سے شدید محبت اور عقیدت رکھتے تھے، وہ دل برداشتہ ہو گئے اور اپنی اپنی تلواریں لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے کہ اب تو ہمیں شہید ہی ہونا ہے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جانا ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جم کر کھڑے تھے۔ ان جانثاروں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، کیونکہ یہ جھوٹی خبر تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو ہے جنگ کے میدان میں موجود تھے، اور ان کے ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر تیر انداز تھے، ظاہر سی بات ہے آپ تیر کمان بنانے کا فن جانتے تھے اور تیر اندازی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے تھے، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں تیر فراہم کر رہے تھے تو جنگ کے میدان میں آپ ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔